اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض کے درجات ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے روشن نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کی تائید کی، اور اللہ چاہتا تو ان میں سے بعد آنے والے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ قتل نہ کرتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس میں نہ تجارت اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت کام آئے گی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہ زندہ قائم ہے، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس شفاعت کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہوا ہے، وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، اور اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور ان کی حفاظت اس پر دشوار نہیں، اور وہ عالی عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، تحقیق کے سیدھی راہ گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، بس جو کوئی ان کی پوجنے والی چیزوں کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط رسی تھام رکھی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ اہل ایمان کا مددگار ہے جو انہیں ظلمت سے نکال کر نور میں لاتا ہے، اور کافر لوگوں کے دوست شیطان ہیں جو انہیں نور سے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں، وہی لوگ آگ کا عذاب پانے والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من
من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے محبوب، آپ نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنے رب کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، پس تو اسے مغرب سے طلوع کر کے لا۔ پس جس نے کفر کیا تھا اس کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص ایسی بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں پر الٹی گری پڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ اسے ختم کرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے 100 برس اسے مردہ رکھنے کے بعد زندہ فرما دیا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے؟ تو اس نے کہا کہ میں دن بھر یا اس سے کچھ کم ٹھہرا ہوں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور اپنے پینے والے پانی کی طرف دیکھو، وہ خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ وہ مرا پڑا ہے، اور ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی کر دینا چاہتے ہیں، اور دیکھو اس کی ہڈیاں کس طرح بکھری پڑی ہیں، پھر ہم ان پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ پس جب اس پر یہ حقیقت ظاہر ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھ پر ظاہر فرما کہ تو موت کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ آپ مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ 4 پرندے لیں، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لیں، پھر ذبح کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دیں، پھر انہیں اپنی طرف بلائیں تو وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کے مثل ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسیع علم والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں پھر اس کے سبب نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ اچھی بات کہنا اور خطا معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہو، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حلم والا ہے۔
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو لوگوں میں دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. اس کی مثال یوں ہے کہ صاف پتھر پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر بارش پڑے تو اسے بالکل صاف کر جائے. بس وہ یعنی ریاکار اس سے جو انہوں نے کمایا کچھ حاصل نہ کر سکیں گے، اور اللہ انکار کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. دیتا. اور ان کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو ثابت قدم رکھتے ہیں، اس باغ کی مثل ہے جو ایک بلند مقام پر ہو، پھر اس پر زور سے بارش ہو جس سے اس کا پھل دگنا ہو گیا ہو، پھر اگر اس پر بارش نہ برسے تو اس کے لیے شبنم کافی ہو، اور اللہ دیکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگور کا ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے علاوہ اس میں ہر طرح کے پھل بھی ہوں، اور وہ خود بوڑھا ہو اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو؟ کیا اس حال میں وہ چاہے کہ آگ کا ایک شعلہ جو اس کے باغ کو راکھ کر دے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، اور اپنی کمائی میں سے ناقص چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر تمہیں کوئی ناقص چیز دے تو تم نہ لوگے جب تک کہ تم اس میں چشم پوشی نہ کرو، اور جان لو بے شک اللہ غنی ہے، تعریف کیا گیا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تنگ دستی سے تمہیں خوف زدہ کرتا ہے اور فحاشی کی طرف راغب کرتا ہے، حالانکہ اللہ تم سے اپنی مغفرت عطا کرنے اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے حکمت عطا فرما دی جائے وہ سمجھے کہ یہ عطا شدہ حکمت خیر کثیر ہے، اور نصیحت عقل والے ہی تسلیم کرتے ہیں. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار.
اور جو تم نفقہ میں سے خرچ کرتے ہو یا مانی ہوئی نظر میں سے نظر دیتے ہو تو یقیناً یہ بات اللہ کے علم میں ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگرچہ صدقات کو ظاہری طور پر دینا اچھی بات ہے، اور اگر اسے فقراء تک خفیہ طور پر پہنچا دیا جائے تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اور صدقات کی وجہ سے وہ تمہاری برائیوں کو تم سے ختم کر دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ آپ کے ذمے انہیں راہ ہدایت پر لانا نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جو تم اپنے مال میں سے خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہیں خرچ نہیں کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ اس میں اللہ کی رضا ہو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ملے گا اور تم سے نا انصافی نہیں ہوگی۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ خیرات ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہوں، زمین میں چلنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، نادان انہیں سوال نہ کرنے کے باعث غنی سمجھ لیتے ہیں۔ اے محبوب، آپ انہیں ان کی صورت سے پہچان لیں گے، یہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے، اور جو کچھ تم اپنے مال سے خرچ کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ رات اور دن میں اپنے مال کو ظاہراً یا پوشیدہ خرچ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر موجود ہے، اور نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے روز اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے بیع کو سود کی مانند قرار دیا، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے آگاہی آ گئی تو وہ رک گیا تو اس کے لیے جائز ہے جو وہ کر چکا ہے، اور اس کا کام اللہ کے سپرد ہے، اور جو اب سود کھائے گا وہ دوزخی ہوگا، دوزخی جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو اہل ایمان سے ہو اور اچھے عمل کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، ان کے لیے ان اعمال کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم
ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومنین میں سے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ بس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو اپنا اصل مال لے لو، اس طرح نہ تو تم سے زیادتی ہوگی اور نہ تم سے کسی پر ظلم ہوگا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسودہ حال ہونے تک مہلت دو، اور اگر اسے قرضہ معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اسے تسلیم کر لو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، ہر ایک کو اس کے کسب کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر زیادتی نہ ہوگی۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اے ایمان والو، جب تم مقررہ وقت تک کسی کو رقم دو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ نے اسے علم دیا ہے اسے لکھ دے، اور جس کے ذمے حق یعنی قرضہ ہے اسے لکھوائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور ذرہ بھر بھی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے بے عقل ہو یا ناتواں ہو یا خود لکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے گواہ بنا لیں جن سے تم راضی ہو، تاکہ ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے جبکہ انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے۔ رقم خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ اسے مقررہ مدت تک ضرور لکھ لیا کرو، یہ دستاویز اللہ کے نزدیک عدل کے لیے ہے اور گواہی قائم کرنے کے لیے ہے اور شبہ سے بچانے والی ہے۔ اگر کوئی تجارت حاضر مال کی دست بدست ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں کہ لین دین کو لکھا نہ جائے، مگر خرید و فروخت میں گواہ بنا لینا اچھا ہے، لکھنے والے اور گواہ کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، اور اگر تکلیف دو گے تو یہ تمہاری طرف سے فسق ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور یہ سب کچھ تمہیں اللہ سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں لکھنے والا نہ ملے تو کسی چیز کو گروی رکھ لو اور قبضہ دے دو. پھر اگر کوئی دوسرے پر اعتبار کرے تو جسے اس نے امانت دار سمجھا تھا اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہ میں مبتلا ہوا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو جانتا ہے. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. بس جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول اس پر ایمان لایا جو اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے اترا ہے، اور مومن بھی ایمان لائے، اور ایمان والے اللہ تعالیٰ پر اور تمام فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے، اور اس کے کسی رسول کے بارے میں فرق نہیں رکھتے، اور کہا کہ ہم نے سنا اور مانا. اے ہمارے رب تیری طرف سے مغفرت ہو اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ کسی شخص پر اس کی حیثیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اچھی کمائی کا نتیجہ اچھا ہوگا اور بری کمائی کا نتیجہ برا ہوگا. اے ہمارے رب ہمارے بھولنے اور خطا کرنے پر مواخذہ نہ کر. اے ہمارے رب ہم پر بھاری وزن نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جسے برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں. ہمیں معاف فرما اور ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما. تو ہمارا مولا ہے، پس کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ قائم ہے. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. جس نے تم پر حق کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے ہے، اور اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو نازل کیا. قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. جو لوگوں کے لیے ہدایت تھی اور اب فرقان اتارا ہے، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. بے شک اللہ تعالیٰ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم.
وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو غالب حکمت والا ہے۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے، اس کی کچھ آیات محکم یعنی واضح ہیں جو کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں یعنی جن کا مطلب پوشیدہ ہے۔ پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے فتنہ پیدا ہو، اور ان کی غلط تعویل تلاش کرتے ہیں، اور ان کی صحیح تعویل صرف اللہ جانتا ہے۔ اور جو علم میں راسخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب کچھ ہمارے رب کے پاس ہے، اور صرف عقل والے ہی نصیحت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت عطا کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو کسی اور طرف نہ پھیر، اور ہمارے لیے رحمت کا نزول فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں شک نہیں، بے شک اللہ مقرر شدہ وقت بدلتا نہیں۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کا مال اور اولاد اللہ سے انہیں بے نیاز نہ کر سکے گا، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ جیسا کہ آل فرعون اور اس سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ اے محبوب، اہل کفر سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم مغلوب ہو کر جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ بے شک تمہارے لیے نشانی تھی جب دو گروہ آپس میں مد مقابل ہوئے، ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑا تھا جبکہ دوسرا کافر تھا، انہیں مسلمان اپنی آنکھوں سے دگنے دکھائی دیتے تھے، اور اللہ اپنی مدد سے تائید فرماتا ہے جس کی چاہے، بے شک اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے یہ دنیا عورتوں سے، بیٹوں سے اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں سے، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی سے آراستہ کر کے پرکشش کر دی گئی ہے، یہ سب دنیا کی زندگی کا متاع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة
من الله والله بصير بالعباد. فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر دوں کہ اہل تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ہے جس میں نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں پاکیزہ ازواج اور اللہ کی رضا بھی ہوگی، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ جنت ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، بس ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور ادب کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے انصاف کے تقاضے کو قائم رکھتے ہوئے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو غلبے والا اور حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہ کیا مگر جب تک کہ ان کے پاس علم نہ آیا تھا. یہ ان کی آپس کی جلن تھی. جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے گا تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو فرما دیجئے کہ میری اتباع کرنے والوں نے اور میں نے اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھوں سے فرما دیجئے کہ کیا تم نے تسلیم کر لیا ہے؟ پس اگر وہ تسلیم کر لیں تو وہ ہدایت پر آ گئے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو تمہارا کام یہی ہے کہ تم نے ان کو تبلیغ کر دی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق شہید کیا اور جو انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کر دیتے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم کی بشارت ہے. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا کہ اس سے ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے، مگر ان میں سے ایک فریق معترض ہو کر اس سے پھر جاتا. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. یہ بات ان میں اس لیے پیدا ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نقصان نہ دے گی، اور دین میں انہیں اس جھوٹ سے دھوکہ ملا جو انہوں نے بنا لیا. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه
ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تھا تو کیا حال ہوگا جس دن کے بارے میں شک نہیں ہے جب ہم انہیں جمع کریں گے اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا حصہ دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اس طرح کہیں کہ اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے ملک عطا کرے اور جس سے چاہے ملک چھین لے اور تو جسے چاہے عزت عطا کرے اور جسے چاہے ذلت دے. بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اے اللہ تو رات سے دن کو ظاہر کرتا ہے اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے اور زندہ کو مردے سے پیدا کرتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور جسے چاہے بغیر حساب رزق دیتا ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسے بھی جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. جس دن ہر شخص اپنا کیا ہوا اچھا عمل سامنے پائے گا اور جو برا عمل ہوگا وہ بھی سامنے ہوگا. وہ چاہے گا کہ کاش میرے عمل اور اس دن کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر اگر وہ پھر جائیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران سب کو دنیا میں منتخب کر لیا. ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. یہ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے.
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. جب عمران کی بیوی نے یہ بات کہی کہ اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے اسے تیری خدمت میں رکھنے کی منت مانتی ہوں پس تو دعا قبول فرما لے بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تو پھر جب اس نے جنا تو بولی میرے رب یہ تو لڑکی ہو گئی ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ اس سے پیدا ہوا تھا اور جو لڑکا اس نے مانگا تھا وہ لڑکی جیسا نہ تھا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو راندے ہوئے شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تو اس کے رب نے اسے آسن انداز میں قبول کر لیا اور اسے آسن طریقے سے جوان کیا اور اسے حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا. جب حضرت زکریا علیہ السلام اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس رزق پاتے تو کہتے کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا ہے تو وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. جہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اپنے ہاں سے صالح اولاد عطا کر بے شک تو دعا کو سننے والا ہے. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنے محراب میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا بے شک اللہ تمہیں حضرت یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے کلمہ کی تصدیق کرے گا جو سردار اور پاک دامن اور صالحین میں سے نبی ہوگا. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. تو جواب ملا کہ اللہ یوں ہی کرتا ہے جسے کرنا چاہتا ہے. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. تو عرض کیا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی ظاہر فرما. تو جواب ملا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ تو 3 دن اشارے کے سوا کسی سے بات نہ کر سکے گا اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کر اور صبح و شام اس کی تسبیح کر. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اور جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تجھے سارے جہان کی عورتوں سے چنا ہے اور تجھے پاکیزہ کیا ہے. یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے رب کے حضور جھک جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.
یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن اندازی کے لیے اپنی کلموں کو ڈالتے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، اور نہ ہی آپ ان کے پاس تھے جب اس بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم کہ بے شک اللہ تجھے اپنے پاس سے ایک بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور وہ دنیا میں معزز ہوگا اور آخرت میں مقربین میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ اپنے عہدے طفیلیت میں ہی لوگوں سے کلام کرے گا اور وہ خاصوں میں سے ہوگا۔ قالت رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ حضرت مریم کہنے لگیں اے میرے رب مجھ سے بچہ کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا؟ جواب ملا کہ اللہ ایسے ہی پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا جب وہ کہے گا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لایا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو، کوڑے کو درست اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو اس کی خبر دیتا ہوں۔ یہ معجزات ہیں جن میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم اہل ایمان میں سے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو تمہارے پاس ہے، اور حلال قرار دیتا ہوں بعض ان چیزوں کو جو تم پر حرام تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کفر میں مبتلا پایا تو کہا کہ کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے رسول پر اتارا ہے، بس ہمیں گواہوں میں سے شمار کر لے۔ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا
إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ بے شک میں تمہاری عمر کی مدت کو پورا کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا اور تیری تباہ کرنے والوں کو کافروں پر قیامت تک فوقیت دے دوں گا. پھر تم جب لوٹ کر میری طرف آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان میں فیصلہ کر دوں گا. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. پس جنہوں نے کفر کیا ان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیے تو ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں وہ آیات ہیں اور حکمت والی نصیحتیں ہیں. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بے شک اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ پہلے انہیں مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. اے سننے والے یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تو اے مخاطب شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پھر اگر یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو بعد اس کے کہ آپ کو علم ہو چکا ہے تو کہتے ہیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم بھی آتے ہیں اور تم خود بھی آؤ. پھر اللہ کے حضور مباہلہ یعنی التجا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. بے شک یہ تمام قصہ حق ہے اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور یقیناً اللہ غلبے والا حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو جاننے والا ہے. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب جو کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسا ہے اس کی طرف آؤ اور یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا رب نہ بنائے. پھر اگر وہ اس سے پھر جائیں تو فرما دو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. اہل کتاب تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل اور ان کے بعد نازل ہوئی ہیں تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم
فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سن لو کہ تم ہی وہ ہو جو اس معاملے کے بارے میں حجت کرتے ہو کہ جس کے متعلق تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی بات جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہیں، اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ سب سے جدا ہو کر حق پر قائم رہنے والے مسلمان تھے، اور وہ اہل شرک میں سے نہ تھے۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ بے شک تمام لوگوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہی قریب تھے جو ان کی اتباع کرتے تھے، اور یہ نبی اور یہ جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب میں بعض اس بات کے خواہش مند ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں، مگر وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کریں گے اور انہیں شعور نہیں۔ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون۔ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ہی گواہ ہو۔ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ اے کتاب والو، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، اور یہ کہ تم خود جانتے ہو۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا کہ اہل ایمان پر جو نازل ہوا ہے اس پر دن کے شروع کے حصے میں ایمان لے آؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ، شاید کہ وہ بھی پھر جائیں۔ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اپنے دین کی اتباع کرنے والے کے سوا کسی اور پر یقین نہ لاؤ۔ آپ فرما دیجئے کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جیسا کلام تمہیں ملا ہے کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے تو بالکل نہ ماننا، یا کوئی تمہارے رب کے پاس سے تم پر حجت قائم کر سکتا ہے تو فرما دیجئے کہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تو اس کے پاس مال کا ڈھیر بھی امانت رکھے تو وہ ویسا ہی واپس کر دے گا، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تو 1 دینار بھی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ واپس نہ دے گا جب تک کہ تو اس کے سر پر کھڑا نہ رہے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔
بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ہاں، جو شخص اپنے وعدے کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں تو ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف نگاہ شفقت کرے گا، اور نہ انہیں پاکیزہ کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کتاب یعنی تورات کو اچھے لہجے سے نہیں پڑھتے تاکہ تم یہ خیال کر لو کہ یہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر دیدہ دانستہ جھوٹ منسوب کرتے ہیں. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کر دے پھر وہ لوگوں کو یہ بات کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. ہاں، یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس سے انہیں درس دیتے ہو. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، نہ ہی کوئی نبی تمہیں مسلمان ہونے کے بعد کافر بننے کے لیے حکم دے گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب عطا کروں اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں جو اس کی تصدیق کریں جو تمہارے پاس ہے تو ضرور اس پر ایمان لے آنا اور ان کی ضرور مدد کرنا. فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر ذمہ داری قبول کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا. اللہ نے کہا کہ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تم سب پر گواہ ہوں. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. پھر اس کے بعد اگر کوئی پھر جائے تو وہ فاسقوں میں سے ہوگا. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور چیز کو بھی تلاش کرتے ہیں حالانکہ آسمان والے اور زمین والے خوشی سے اور مجبوری سے اسی طرف لوٹ کر جائیں گے. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آپ کہیں ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل ہوا اور جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور جو کچھ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ملا، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں ڈالتے اور ہم اسے تسلیم کیے ہوئے ہیں. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوگا تو اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہی آخرت میں نقصان برداشت کرنے والوں میں سے ہوگا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے، حالانکہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک رسول حق پر ہیں، اور جو ان کے پاس نشانیوں کے ساتھ آئے، اور اللہ ظالم قوم کو راہ ہدایت نہیں دیتا. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. البتہ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. بے شک جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر ان کا کفر بڑھ گیا تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہی لوگ گمراہ ہیں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو ان میں اگر کوئی زمین کے برابر سونا فدیے میں دے تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے.